السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص شوال کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اور وہ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں موجود ہے، تو کیا ایسے شخص پہ حج فرض ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس مسئلے سے متعلق ناظرین کرام ایک تو بنیادی اصولی بات ہے جو انشاءاللہ آپ کو معلوم بھی ہوگی، لیکن میں اس کو واضح کر دوں، کلیئر کر دوں، پھر اس کے بعد اس مسئلے کا جواب بتاتا ہوں۔ وہ بنیادی بات دیکھیں یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ حج ایک بار سے زائد کسی شخص پہ فرض نہیں ہوتا۔ ایک بار زندگی میں جب حج فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ایسا کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ شوال سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے کہ حج فرض ہو گیا، تو اس سے متعلق وہ اس شخص سے متعلق جس نے اب تک اپنا حج فرض ادا نہ کیا ہو۔ ایک شخص اگر اپنا حج فرض ادا کر چکا ہے زندگی میں ایک بار، تو اس سے متعلق حج ایسا کوئی بھی نوعیت میں پھر دوبارہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو مسئلہ ہم بتا رہے ہیں ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ اس شخص سے متعلق ہے جس نے اب تک اپنا حج فرض ادا نہ کیا ہو۔ اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی جواب کی طرف کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیں، ایسے شخص کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں جو شوال کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ ایک صورت تو دیکھیں اس کی یہ ہے کہ رمضان مبارک میں وہ عمرہ کرنے گیا تھا، اس نے رمضان میں عمرہ کیا، اس کے بعد عید الفطر اس نے مکہ مکرمہ میں منائی اور اب وہ عید شوال کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو رمضان اس نے اپنے گھر پہ کیا ہے، عید الفطر منانے کے بعد شوال کے مہینے میں ہی جا کے اس نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں شوال کے مہینے میں جا کے عمرہ ادا کیا ہے۔ یہ دونوں شخص کا ایک ہی حکم ہے، لیکن میں نے بتایا دو نوعیتیں ہیں۔ عمرہ اس نے رمضان میں ادا کیا ہو، پھر شوال میں موجود ہو، یا شوال میں ہی جا کے عمرہ ادا کیا ہو۔ یہ دونوں نوعیت کے جو اشخاص ہیں اور انہوں نے بھی حج فرض ادا نہ کیا ہو، تو پھر ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں دو قیدیں ہیں، دو شرطیں ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ پھر اس کو اس سال میں اس وقت میں ذوالحجہ کی 10 ذوالحجہ تک جو بھی حج کا وقت ہے اس وقت تک رکنا اور حج ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ لیکن وہ دو شرطیں کیا ہیں اس کو آپ غور سے سماعت فرما لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ذوالحجہ کے وہ ایام جو ایام حج ہیں اس وقت تک رکنے کا نفقہ موجود ہو، خرچہ موجود ہو، اتنا نان نفقہ اور خرچہ اس کے پاس موجود ہو کہ وہ ایام حج تک، شوال اور پھر ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ کے وہ ایام جن میں حج ادا کیا جاتا ہے، وہ حج کے ان ایام کے عرفات تک کے رکنے کے اور جو بھی طواف وغیرہ جو فرائض ہیں اس کے انجام دینے تک کے قیام کے خرچہ نفقہ اس کے پاس موجود ہو۔ ایک شرط یہ ہو گئی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر سعودی حکومت کی طرف سے، عرب میں جو بھی حکومت موجود ہے، جو وہاں کے قانون ہیں اس کے مطابق اس کو اس وقت تک رکنے کی اجازت ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں موجود ہیں، حکومت کی طرف سے اجازت ہے، منع نہیں ہے رکنا، اور دوسرا یہ کہ اس کا خرچہ موجود ہے، تو ایسے شخص کے اوپر شوال کے مہینے میں جس نے عمرہ کر کے وہاں موجود ہو اس کے اوپر ذوالحجہ تک رکنا اور حج ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بار آپ کے سامنے پھر مختصراً ذکر کر دوں، سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں، اگر ایک شخص شوال کے مہینے میں عمرہ ادا کرتا ہے یا رمضان میں گیا ہوا ہے، عمرہ اس نے رمضان میں ادا کیا، عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، بس شرط یہ ہے شوال کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے، تو دو شرطوں کے ساتھ اس کے اوپر میں نے بتایا حج فرض ہو جاتا ہے، ایام حج تک رکنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے بعد خرچہ موجود ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس حکومت وقت کی طرف سے اس کو اجازت ہو کہ وہ ایام حج تک رک سکتا ہو، منع نہ ہو کہ بھائی ابھی آپ نے جانا ہے، ویزا ختم ہو جاتا ہے، یا جو بھی حکومت کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں، اگر اجازت موجود ہے اس وقت تک رکنے کی اور خرچہ موجود ہے تو اس شخص کو پھر ایام حج تک رکنا اور حج ادا کرنا فرض ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی، آپ کا اشکال دور ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔